پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں، کتنی مرتبہ؟ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ حضرت صاحب، آج ایک بندہ وزیر اعظم سے یا صدر سے مصافحہ کر لیتا ہے، وہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں لٹکا دیتا ہے، جو بھی آتا ہے کہتا ہے دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، دیکھو وزیر اعظم نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، تو جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اپنا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب اس کی کوئی دلیل، تو دلیل بھی سن لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا، جب یہ میلا ہو جاتا تو دھوتے نہیں تھے، آگ میں ڈال دیتے، میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کو کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ کہنے لگے یہ سچی بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی۔ کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دسترخوان پر ایک مرتبہ کھانا تناول فرمایا اور پھر اپنا دست اقدس ایک کپڑے کا ساتھ مس کر دیا۔ بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا نہیں جلتا۔ ایک آپ کو نسخہ بڑا پیارا بتلاؤں۔ ایک دن عزم میں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی تھوڑا سا بے اونچی آواز سے درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر اذان میں اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ حضرت صاحب آپ یقین جانو میری طبیعت اتنا خوش ہوئی، میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ جہاں 5 نمازیں ادا کرنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔ اب میں چند ایک اشارے کروں گا، بڑے غور سے ذرا سنیے گا۔ جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول، اس کو آگ، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز ہے اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت صاحب ایک تھوڑی سی میں کڑوی سی بات کہوں گا، غور سے ذرا سنیے گا۔ ہمارے والدین جنتی ہیں یا جہنمی ہیں ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیوں جی حضرت صاحب کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کے باوجود کوئی امام ہمارے والد صاحب کو جہنمی کہے، ہم اس کے پیچھے نماز تھوڑا سوچیے گا یار، جو تیرے والدین کو جہنمی کہے اس کے پیچھے تو نماز نہ پڑھے، اور جو میرے آقا کے والدین کو جہنمی کہہ رہا ہے اس کے پیچھے تیری نماز کیسے ہو جائے؟
خدا را جب نماز پڑھا کرو امام کا عقیدہ چیک کیا کرو، یہ میرے آقا کے والدین کو کیا سمجھ رہا ہے۔ یہ ایسے الجھایا ہوا ہے جی، سورہ فاتحہ پڑھو گے نہیں تو یہ ایسے ہوگا، وہ ہو جائے گا۔ ارے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو جتنی مرضی نمازیں پڑھو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب شرم کی بات ہے، خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے۔ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ تو مچھلی جنت میں جائے۔ یار پیٹ میں رہنا تو دور کی بات ہے، اصحاب کہف کا کتا باہر غار پر بیٹھا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، تو جن کے پیٹ کے اندر میرے آقا جلوہ افروز ہے وہ جہنمی کیسے ہو گئے؟ حضرت صاحب میرا عوام الناس کے ساتھ رابطہ بہت رہتا ہے، کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی مختلف جگہ سے سوالات آتے ہیں۔ اکثر نوجوان کہتے ہیں حافظ صاحب ہر بندہ کہتا ہے 80 صحیح ہیں، ہم جنتی ہیں باقی سب غلط ہے۔ ہمارے پاس تو علم نہیں، ہم کیسے فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوالات گردش کر رہے ہوں، تو میں جواب کیا دیتا ہوں؟ میں کہتا ہوں بھائی ایک میری بات مان لو پھر میں تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہوں جدن مرضی چلے جاؤ، صرف ایک میری بات مانو۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا بھائی ایک بندہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، تہجد گزار ہے، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، خیر خیرات کرنے والا، حج عمرے کرنے والا، لیکن ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے، جنت میں چلا جائے گا؟ تھوڑا سوچیے بات سے بولے۔ اگر آپ کہیں گے حافظ صاحب ہم آپ کی باتیں کیسے مان لیں، تو آؤ میں آپ کو دلیل بھی دے دوں، دلیل بھی دے دوں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں تو سبق سنانے آیا ہوں۔ لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، اس رات رب تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن فرمایا جو ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے اس کی بخشش، جو شراب کا عادی ہے، جو جادوگر ہے، جو دیوس ہے اس کی بخشش تو جس کی لیلۃ القدر کی رات بخشش نہیں ہے، اب پتہ چلا جو ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے جتنی مرضی عبادت کر لے اس کی بخشش، تھوڑا سوچی آواز سے بولو۔ جو اپنے ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو میرے آقا کے والدین کا بے ادب گستاخ ہے وہ جنت میں کیسے چلا؟ پھر دوسری بات سنو، جو اپنے ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو صحابہ کرام کا بے ادب گستاخ ہے وہ کیسے چلا جائے گا؟ جو اہل بیت اطہار کا بے ادب گستاخ ہے، جو ولیوں کی شان میں بھونکنے والا ہے وہ کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ میں نے کہا اب میں تجھے کھلی چھٹی دیتا ہوں، جدھر مرضی چلا جا۔ کوئی تو تجھے ایسا ملے گا جو صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں اہل بیت اطہار کو برا کہہ رہا ہے، اور کوئی اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا کہہ رہا ہے، کوئی ولیوں کو بھونک رہا ہے، کوئی نبیوں کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کر رہا ہے۔ میں نے کہا پوری دنیا میں تجھے اہل سنت والجماعت بریلوی مسجد نظر آئے گا، جو سرکار تو بڑی اونچی شان ہے، ان کے قدموں سے جوتا بھی لگ جائے اس کا بھی ادب کرتا ہے، نالان پاک بن جاتا ہے۔ اس کے لیے مرحبا یا مصطفیٰ، زندہ باد۔
مبارک مبارک. جنت جنتی جنت. سرکار کی آمد انکار کی آمد سونے کی آمد آمد مصطفیٰ. بس بات ایک پلے باندھ لو، بے ادباں مقصود نہ حاصل کہ نہ درگاہ تو. ایمان کی تو ابتدا ہی ادب ہے، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب دوسری بات سنو، دوسرا اشارہ بھی سن لو. جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر لگ جائے اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار. اسی دست اقدس پر تو سب صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، ان کا مقام کیا ہوگا یار. سورہ فتح ہے، 26واں پارہ 3واں رکوع. رب تعالیٰ ارشاد فرمائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تحقیق اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یار جن سے رب راضی تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ بلکہ اسی سورہ مبارکہ میں پہلے رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسا ہے گویا انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یار ایک اشارہ میں ضرور کروں گا اور کیونکہ آج کے دور میں نا اس کی بڑی اشد ضرورت ہے. ایک بندہ کہنا جی ٹھیک ہے ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، بڑے اچھے تھے، دین کی خاطر جان مال تن من دن ہر کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن نافذ صاحب جیسے سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی کے پیچھے لگ گیا، کوئی ادھر لگ گیا، کسی نے حق دبا لیا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا. میں نے کہا یار میں اس کے تجھے 2 جواب دوں گا. کتنے جواب؟ سننے کے لیے تیار ہو؟ آواز کم ہو گئی ہے. پہلا جواب سنو. ہمارے لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے شرق پور شریف کا، وہاں پر بہت بڑے ولی کامل میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ، نام سنا ہوا ہے؟ آپ کے ایک مرید تھا، اس کی سکھ کی عورت کے ساتھ کوئی آنکھ لڑ گئی. سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر 2 راتوں کے لیے شہر جا رہا ہے تو رات کو آ جانا. یہ تیار ہو کے بڑا خوشی خوشی جب گیا تو دیکھا سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے. یہ ڈر کے واپس آ گیا. اگلے دن بولا کہ اس کو راتی تو آیا نہیں، میں تیرا راہ دیکھ نہیں رہی. انہوں نے کہا تو مروان لگی صاحب. سکھ تو بعد صحن میں ٹہل رہا تھا. انہوں نے کہا تجھے مغالطہ لگا، چولا پہ ہے، وہ تو آئی رات نہیں ہوگا. تو آئی رات آ گئی. اگلی رات پھر گیا، دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے، پھر ڈر کے واپس آ گیا. اگلا دن جمعے کا تھا. کیا تھا؟ جمعہ. یہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا. جب یہ پہنچا میاں صاحب فرمان لگے بیلیو اوے چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ تارنا پیا کرے. میں کہ پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو. میں نے کہا جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے تو جس کا پیر امام الانبیاء ہو وہ مریدوں کو کیسے ڈوبنے دے.
دوسرا جواب بھی سننے کے لیے تیار ہو؟ یا دوسرا جواب سن گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا؟ یا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میں یہ آگے بیان کرنے سے پہلے پھر ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، آج اپنے پرنالے کا رخ تبدیل کر کے جانا ہے۔ اینے پنچانے کے سر متھے تھے لیکن پرنالہ اتھے، ایسی بات نہیں چلے گی۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ اگر بات سچی ہے، میں نے پھر کہہ دوں، اگر غلط ہوگی تو میری اصلاح کر دو، اور اگر صحیح ہے تو پھر پرنالے کا رخ تبدیل کر کے جانا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا اور وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا اور نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور اس کے بعد میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار کے در دولت پر جا کے رکھ دینا، اور پھر عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار کے پہلو میں لٹا دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت جی میں نے ایک بات کہہ دی ہے چلتے چلتے، آپ نے غور نہیں کیا، اگر غور کیا ہوتا یقین جانو ایمان تازہ ہو جاتا۔ وہ بات کون سی ہے؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، صدیق تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار کو پردہ فرمائے اتنا عرصہ ہو گیا، وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ ارے اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا نہیں حافظ صاحب آپ سمجھے نہیں ہو، میں کہا یا چلو تم سمجھا دو، ہم اڑنے والے نہیں ہیں، سمجھاؤ۔ کہنے لگا جی اصل میں وہ خلیفہ تھے نا، اس لیے کوئی ڈر کے بولا نہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں مان گیا، خلیفہ راشد میں سے تھے، خلیفہ تھے، کوئی ڈر کے آگے بولا نہیں۔ میں نے کہا جب آپ نے پردہ کر لیا اب تو ڈر ختم ہو گیا۔ کہا جی اب تو ڈر ہے، اب آپ کی وصیت پر عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے آپ کی وصیت پر عمل ہوا، آپ کی چارپائی لا کر سرکار کے روضہ اقدس کے سامنے رکھی گئی، اور اگلی بات سنو گے یار آپ کو اور بڑا مزہ آئے گا۔ جب چارپائی رکھی گئی تو آگے بڑھ کر جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ اور تو ان کو لڑا رہا ہے، وہ آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ اونچی بولو یار، کون آیا ہے؟ یار یہاں تک علماء کرام نے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پرانواں سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دیا جائے۔ میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے۔ اگر ابھی بھی ذہن مطمئن نہیں ہو رہا تو پھر میں آپ کی کتاب سے ہی حوالہ دے دیتا ہوں۔ فضائل درود شریف ہے 555 ہجری میں امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہر سال میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتی تھی اور سلام عرض کرتی تھی، آج میری روح بھی حاضر ہے، جسم بھی حاضر ہے،
آپ اپنا دست اقدس مزار پر انوار سے باہر نکالے، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا دست اقدس مزار پر انوار سے باہر نکالا، اور پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے وہاں زیارت کی، ان میں غوث اعظم بھی شامل تھے۔ تو پھر بھائی آ جاؤ، اس عقیدے پر اکٹھے ہو جاؤ کہ تو زندہ ہے واللہ، اونچی بولو، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ارے یہ دیکھا کرو، جس کے پیچھے میں امام نماز پڑھ رہا ہوں وہ میرے آقا کو زندہ ماننے والا ہے کہ مردہ ماننے والا ہے؟ یہ مسائل تو بات کی بات ہے، نہیں سمجھ لگی بات، مسائل تو بات کی بات ہے۔ جس نے نبی کو مردہ مانا وہ خود زندہ کیسے ہے؟ وہ تو خود مرتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلام بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ کیا ہیں جی؟ کلیم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی، آپ کوہ طور پر تشریف لے جاتے تو بغیر کسی فرشتے کے وسیلے سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک و مولا، میں تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، مجھے مزہ بڑا آتا ہے۔ اگر گفتگو کرنے میں اتنا مزہ ہے تو دیدار کرنے میں پتہ نہیں کتنا مزہ ہوگا۔ تو خواہش کا اظہار، یہ قرآن مجید 9واں پارہ ہے۔ عرض کرتے ہیں، ربی آرینی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے، لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، ایک بڑی پیارا نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا موسیٰ تو مجھے دیکھ، اچھا یہ نہیں فرمایا موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہیں سمجھ لگی۔ اگر یہ فرما دیا کوئی نہیں تو بات ختم ہو جاتی۔ فرمایا موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ مجھے دیکھنے کے لیے میرے محبوب کی آنکھ چاہیے۔ عرض کرتے ہیں، یا اللہ ضرور دکھا، ضرور دکھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے پھر ہم پہلے ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں، میں اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا پھر تو مجھے دیکھ لینا۔ عرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے یا اللہ میں راضی ہوں۔ رب تعالیٰ نے اپنی نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ جل کے سرما ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کرتے ہیں، مالک و مولا میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت، اونچی بولو یار، بڑی مزے کی بات کہنے لگا، میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ آ میں ذرا تجھے اپنے محبوب کے امتی کی شان بتلاؤں، محبوب کی نہیں بلکہ محبوب کے امتی کی شان کیوں بتلائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ شان خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی کیا شان ہوگی؟ فرمایا موسیٰ جیسی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی یہ جل کے سرما ہو گیا، تو بے ہوش ہو گیا، ایسی 70,000 تجلیاں میں اپنے محبوب کے امتی پر اس وقت ڈالوں گا جب وہ نماز ادا کر رہا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ اس محبوب کا امتی مجھے بھی بنا دے۔ یار آپ میری بات کی طرف توجہ نہیں کر رہی یار،
دعا کون مانگ رہا ہے؟ جو اللہ کا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، اور پھر دعا مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے اپنے محبوب کو امتی بنا دے۔ اور ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے پیدا ہی محبوب کو امتی بنا کے کر دیا۔ شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، ارے کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اب اگلی بات بھی سنو یار، اگلی بات بھی سنو۔ یہ فیصلے میں نے آج آپ سے کروانے ہیں۔ کیوں کروانے ہیں؟ جب آپ فیصلہ کرو گے تو پھر آپ بھی دل میں خیال کرو گے یار فیصلہ میرا ہے تو مجھے اس پر ماننا تو چاہیے۔ لو حضرت صاحب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کے اس گاؤں کے اندر ایک لڑکا آوارہ گرد، میں مثال دے رہا ہوں، تھڑے پہ بیٹھ کے اڈی کھڈا کھیلنے والا، آتے جاتے بندوں کو گالیاں نکالنے والا، آوازیں کسنے والا، الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، آگے چل کے منسٹر بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ کیا منسٹر بن کے بھی تھڑے پہ بیٹھے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ کیا منسٹر بن کے بھی اڈی کھڈا کھیلے گا؟ کیا منسٹر بن کے بھی آوازیں کسے گا؟ اب کیوں نہیں کسے گا؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب اس کے سر پر جو تاج آ گیا نا منسٹری کا، تو وہ سوچتا ہے میرے سر پر تاج ہے تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس پہ تاج کی عظمت پہ حرف آ جائے۔ وہ تاج سے شرم کھاتا ہے، لحاظ کرتا ہے، ایسا کام نہیں کرتا جس سے تاج کے اوپر داغ لگ جائے۔ ایسا ہی ہے نا بابا جی؟ اب میں اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کروڑوں منسٹروں کے تاج ایک طرف ہوں، میرے آقا کی غلامی کا تاج سب سے افضل ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہو؟ سرکار کی غلامی کا تاج سب سے اونچی بولو، سب سے۔ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، منسٹر کے سر پر تاج آ جائے تو وہ تھڑے پہ نہ بیٹھے کہ میرے تاج کی عظمت میں فرق آ جائے گا، اور ہمارے سر پر سرکار کی غلامی کا تاج ہے اور ہم شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ سرکار کی غلامی کا تاج سر پر ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، پاؤڈر پی رہا ہے، پکے سگریٹ پی رہا ہے۔ بھائی اگر تو یہ گناہ کرنا سرکار کی غلامی کے تاج کے شایان نشان ہے تو کرو، ضرور کرو، اور اگر آپ کہو گے یہ سرکار کی غلامی کے تاج کے شایان نشان نہیں ہے تو خدا را آج یہاں میلاد شریف سے ایک سبق لے کے جاؤ، ہر بندہ دل میں یہ احساس کرے کہ میرے سر پر سرکار کی غلامی کا تاج ہے، کنتم خیر امتن کا تاج ہے، تو آج کے بعد میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تاج کے اوپر داغ لگ جائے، تاج کی حرمت میں کوئی فرق آ جائے۔ ابھی چند دن پہلے میں مدینہ شریف سے حاضری دے کر آیا، حضرت صاحب وہاں مدینہ شریف مجھے ایک سید زادے ملے بریلی شریف کے، خدا کی قسم انہوں نے جو بات کی میرا تو آنسو نہیں تھمتے تھے۔ کہنے لگے آپ مدینہ شریف سے پاکستان جا رہے ہو، پاکستان جا کے میرے آقا کے مدینے کو بدنام نہ کرنا کہ مدینہ شریف سے ہو کر آیا چھڑا اور تیز کر لیا، نمازیں پڑھنی چھوڑ دی، بے حیائی کے کام کر رہا ہے۔
ارے تجھے تو چاہیے، پہلے تو بے نمازی تھا، آج تیری اب نماز تہجد قضا نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے تو گندی گندی فلمیں ڈرامے دیکھتا، بے حیائی کے کام کرتا تھا، اب تیری آنکھ نہیں اٹھ رہی۔ اور بھائی اب تجھے ہوا کیا ہے؟ بتلا، جن آنکھوں سے سرکار کا روضہ دیکھا ہے، شرم آتی ہے اسے بد نگاہی کرو۔ بھائی پہلے تو گالا کرنا سو، ان کیوں نہیں گالا کرتا؟ بھائی سبز گنبد کو دیکھ کر درود و سلام پڑھاؤ، اس زبان سے گالی نکالتے مجھے شرم آتی ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، میں ہاتھ باندھ کر آپ سے عرض کروں گا، خدا را یہ محفل کرانے والے تنظیم کے بندوں اور محفل میں آنے والوں، میرے آقا کے میلاد کی محفل کو بدنام نہ کرو کہ سال میں ایک مرتبہ محفل کروا کے سارا سال مسجد میں نہیں آ رہا۔ یہ تمہیں کس نے سبق دیا، کس نے اجازت دی ہے؟ سال میں ایک مرتبہ محفل کروا کے کہتے ہو میری جنت پکی ہو گئی، تمہیں کس نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور صحابہ کرام کے پاس سرٹیفکیٹ بھی تھے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میں غلط ہوں بھائی، میری جھولی میں ڈال دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صدیق جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں، کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ فرمایا میرے حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے، اونچی بولو یار، تو کیا سردار نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ آج یہ جو ہمارے ہاں راگ الاپے جا رہے ہیں، گناہگاروں مت گوراؤ سرکار تاڑے نے، خدا را گناہگار گھبرائے گا نہیں تو توبہ کیسے کرے گا؟ بغیر توبہ کی یہ مر گیا، اس کا وبال کس پر آئے گا؟ ہمارے گلے میں پھندا پڑے گا۔ شریعت میرے گھر کی نہیں ہے، آپ کے گھر کی نہیں ہے، شریعت میرے آقا کے گھر کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ حدیث پاک میں لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ عَلَامَةٌ وَعَلَامَةُ الْإِيمَانِ یا صلاۃ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ اب بھائی ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی میری، آؤ میں ایک اور مثال دے دوں۔ ایک موٹر مکینک ہے، کون ہے جی؟ دیکھا ہوگا آپ نے، اس کے گندے مندے کپڑے ہوتے ہیں، تیل بھی لگا ہوا، ڈیزل بھی لگا ہوا، مٹی لگی ہوئی، جس کی گاڑی خراب ہے نیچے گھس کے گاڑی صحیح کر رہا ہے، دیکھا کہ نہیں کبھی؟ اگر اسی موٹر مکینک نے جمعے والے دن سفید لباس پہنا ہو، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے نیچے گھسے گا؟ اب کیوں نہیں گھسے گا؟ اونچی بولو یار۔ بھائی سفید کپڑوں کا احساس اس کو نیچے نہیں گھسنے دے رہا، وہ کہتا ہے نیچے گھسے گا میرے سفید کپڑوں پر داغ لگ جائے گا۔ اے میرے آقا کے غلاموں، ہم سرکار کے امتی ہیں، ہماری چادر سفید ہے، ارے نماز نہ پڑھی اس چادر پر داغ لگ جائے گا، شراب پی اس پر داغ لگ جائے گا، زنا کیا داغ لگ جائے گا، سود کھایا اس پر داغ لگ جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کی اس پر داغ لگ جائے گا۔ یہ داغ والی چادر جب سرکار کے پاس پیش کی گئی، تیرا کیا بنے گا اس وقت؟ میاں محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لائیو جنیا، اور چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لائیو جنیا، حشر دیارے پھر نہ کی ہائے ربا کی بنیا۔ اس وقت تو پچھتائے گا، پھر کوئی فائدہ۔
بھائی قیامت کے روز جب یہ چادر پیش کی جائے گی، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، بندہ کہے گا میرا ہے ہی نہیں، ایتے غلطی نال کسے دا گیا، میں ایڈے ایڈے وڈے تے گناہ کیتے ہی نہیں۔ قرآن مجید سورہ یاسین شریف 23واں پارہ، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کی بولتی بند کر دو، ان کے منہ پہ مہر لگا دو، وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولنے لگ پڑے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پاؤں گواہی دیں گے انہیں ساڑھے نالے سارے کام ساڑھے نالی کیتے سی، پھر کہاں منہ چھپاؤ گے؟ اور ایک بات میری کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، دودھ چ پانی پاندا ہے، حرام کھاندا وے، لوگاں دیا زمیناں تے قبضے کردا وے، ابا جی مر جان رشتہ دار کٹھے ہوئے نا، بھرا کہندا وے بھیناں نوں، بھین حصہ چاہیدا کہ بھرا چاہیدا؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم، حضرت جی تہاڈی او بہن نے لو چھڈو آف جی بہن کا دی جی نے حصہ لے لیا، میں نے کہا انہیں ایک حصہ لیتا تو رشتہ داری جو کرتا ہے، تن تے دو ملے، تن تے بارڈر ہی کراس کروا دینا، شرم نہیں آتی یار، جن رب تعالیٰ حصہ تو کون ہے حصہ کھون والا؟ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ بظاہر تو چرگا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روز بروز کھا رہا ہے، ارے حقیقت میں تو آگ کھا رہا ہے، یہی آگ تجھے دنیا میں جلائے گی، راتوں کو نیند، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی تجھے جہنم میں جلائے گی۔ اب میں نے فیصلہ آپ سے ایک اور کروانا ہے، مجھے امید ہے آپ میں سے غلط بیانی کوئی نہیں کرے گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بندہ جنی ہیرا پھیری کر دے، چوریاں ڈکیتیاں کر دے، اولاد واسطے کر دے، کس واسطے کر دے جی؟ تو جدو مر جاؤں گے قبر چ نال اولاد جائے گی؟ اچھی بولو یار۔ تو دوستانوں راضی کرنے واسطے نشہ کر دے، پکے سگرٹ پینا میں، وہ کہنے آسا نہ سگرٹ پیو نشہ کر مت گھبرا، اسی تیرے نال مران گے، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے، کیوں بابا جی جدو مر جانے پھر نال مر دینے، پھر کہنے لے جا کدے بون آن لا پہ کڈو بارن فٹافٹ، کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لئی سیں تو پاپ کماندا، جس اولاد کی خاطر رب کو ناراض کرتا تھا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج کہاں ہے تیری اولاد؟ منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس جا رہے ہیں، کوئی ساتھ جائے گا؟ کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لئی سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، آج انہوں بھی بازیاں ہاریاں۔ ارے جتنے خیر خواہ ہیں دفن کر کے واپس چلے جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ، اونچی بولو یار، کوئی قبر میں ساتھ، اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے کہ جب سارے واپس آ جائیں گے سرکار قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے۔ اب میں علماء کرام اور عوام الناس سب کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، فیصلہ صحیح کرنا، ایسے غمخوار نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے، تو آپ کہیں گے جی خوش کیسی ہوں گے؟ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھو میرے آقا ناراض کس سے ہوتے ہیں، وہ کام چھوڑ دو، لو حضرت صاحب تسی فیصلہ کرنا، آپ کا بیٹا آپ کی بات نہ مانے، آپ اپنے بیٹے سے خوش ہوگے ناراض ہوگے؟
استاد کی بات شاگرد نہ مانے، استاد بھی شاگرد سے، پیر کی بات مرید نہ مانے، پیر بھی مرید سے، تو نبی کی بات امتی نہ مانے۔ کیا مان رہے ہو نبی کی بات؟ یار ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، آیت غلط ہو، میں مجرم، اور اگر آیت بھی صحیح، حوالہ بھی صحیح، ترجمہ بھی صحیح، پھر قرآن پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اونچی بولو یار۔ لو حوالہ سنو، 28واں پارہ سورہ حشر، اس کا پہلا رکوع، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا محبوب جو کچھ تمہیں دے دے وہ لے لیا کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا محبوب جس سے منع کرے اسے باز آ جایا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، نبی کی بات نہیں مانو گے، ان اللہ شدید العقاب، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ڈرو اس کے عذاب سے۔